السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حج اور عمرے کے دوران دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنے کی ہدایات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت 199 to 202۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرات من خلاق ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 سے 202 کے درمیان یہ 3 آیات ہیں۔ ارشاد ہوا پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو منام اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ شدت قوت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 2-3 آیات ہیں۔ اب چونکہ حج مکمل ہو چکا، عید ہو چکی، اس دوران ہم نے پہلے 1-2 پروگرام میں مختصراً کہ حج تو کرنا ہے، کر لیا ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس بات پر ہم نے اپنی جو ناقص میرے پاس معلومات تھی اپنا ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہاں پر ہے اس دوران جو ہم دعا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے، کیونکہ حج کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ تو ہوتا ہے نا، دونوں صورتیں میں جب ہم آغاز کرتے ہیں تو وہیں سے ہم دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں پلین پر یا شپ پر بیٹھتے ہیں، یا دور علاقوں سے جو ٹریول کر کے آتے ہیں بذریعہ کار یا بس، جو بھی سفر ہوتا ہے دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ اور میقات میں ہم خصوصی طور پر جب احرام کی حالت میں ہم آتے ہیں اور خصوصی دعائیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر جب کعبے کے پاس پہنچتے ہیں تلبیہ روک کر کعبے کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دل کھول کر آنسوں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب ہم طواف مکمل کرتے ہیں پھر دعائیں کرتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد ملتزم میں، پھر صفا میں جا کے دعا کرتے ہیں، مروہ میں کرتے ہیں، عمرہ ختم ہونے کو حلق کراتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب بھی ہم مکے میں قیام کے دوران مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ موقع دے
تو کعبے کے اندر جا کے زیارت نصیب ہوتی ہے، قریب جا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر ایام حج آتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں دعائیں کرنی، پھر منی میں جب پہنچتے ہیں بالخصوص دعائیں کرتے ہیں، عرفہ میں دعائیں کرتے ہیں، مزدلفہ میں دعائیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ طواف زیارت کی جا کے پھر دعائیں کرتے ہیں۔ الغرض کہ پورے عمرے اور حج کے جتنے بھی دن ہم گزارتے ہیں ساری دعاؤں کا ہے، سب اس پر ان کو پتہ ہے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے، اتنے مقدس ترین مقامات پر جا کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں تو آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ بالکل قبول کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن ہو، یعنی ایمان والا ہو، اور اللہ سے مانگے، اور پھر ان مقامات پر، ان ایام میں، ان مقامات پر جا کر اللہ اس کی دعا رد کرے گا؟ نہیں۔ مگر پھر وہ سبجیکٹ پرانا آ گیا تھوڑا سا، دوبارہ اس کو ہم یاد دہانی کراتے ہیں کہ دعائیں کرنے سے پہلے یا دعا کے دوران اور دعا کے بعد، یہ 3 سٹیپ ہیں۔ اس کو ہم تھوڑے پلے باندھ دیں، اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو اللہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ آیا ہمارا جو دل ہے یہ صاف ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم واقعی مخلص ہیں یا دکھاوا ہے؟ کیا مخلوق کا ہم نے حق ادا کر دیا جو ہمارے ذمے تھا؟ اللہ کے وہ حقوق ہم نے ادا کر لیے ہیں جو فرائض تھے ہمارے اوپر؟ اور اگر معافی مانگی ہے تو سچے دل سے مانگی ہے یا محض ایک رسم ادا کی ہے؟ اور پھر جو جسم ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں، جو پیسے ہم نے حج عمرے پہ خرچ کیے ہیں، جو ہمارا ذریعہ آمدنی ہے، سورس آف انکم، جسے ہم اپنے لیے بھی یوز کر رہے ہیں اور اپنے فیملی کے لیے بھی، ہمارا گھر ہے، ہماری سواری ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری نوکری ہے، ہمارا عہدہ ہے، جہاں سے بھی ہماری انکم آ رہی ہے اس پر ہم نے توجہ پوری دی ہے؟ حلال ہے؟ کس حد تک ہے؟ اگر اس میں گڑبڑ ہے تو کہاں تک ہم نے کوشش کی ہے اس کو دور کرنے کی؟ اگر پوری طرح ہم کریں گے تو تیار ہوں گے، پھر جب مالک کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارے جو آنسو ہیں وہ سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں گریں گے، ہم روئیں گے، تڑپیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، اپنے گناہوں اور غلطیوں پر نادم ہوں گے، یا صرف ایک رسم پوری کریں گے؟ پھر آتا ہے کہ ہم نے اس سے مانگا کیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں سے وہ دعا کیا کرتے ہیں، من یقل ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے، اس سے تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی نا، لیکن فرمایا کہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، آگے آپ کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ معروف دعا کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، دونوں میں بیلنس ہے، یہ مومن ہے۔ باقی آئے دن آپ دیکھتے نہیں ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں، بیرون ملک لوگوں کو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی دنیا بہت اعلیٰ ہے۔ اب اس میں چند چیزیں ہمارے نوٹ کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کی دنیا بھی اعلیٰ ہے، یعنی دنیا میں ان کی عزت بھی ہے، ان کی شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، ایمان بھی ہے، دنیا کے آسائشیں بھی ہیں، اور دنیا کو جس کا ہماری زبان میں کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
उनकी आखिरत के लिए भी उन्हें पूरी तैयारी जो अल्लाह ने उनको तौफीक अता की करते हैं, कर रखी है, और मालिक को भूलते नहीं हैं, बल्कि वो मालिक के यानी अपने रब के चुने हुए नेक और सालेह इबादत गुजार आबिद जाहिद मुत्तकीन लोग होते हैं। ये औलिया अल्लाह का खासा है और हर ज़माने में रहा है, आज भी जिस हद तक भी हैं, थोड़ी तादाद में हैं, मगर अल्लाह के जो वली हैं, औलिया का जिस मिलेगी, उनके पास बंगले, गाड़ियाँ, घर बार होते हैं, मगर उनसे उनको दिल उनको नहीं होता। उनके घर में हर खास व आम जो असली औलिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जाली औलिया नहीं होते, असल जो लोग हैं अल्लाह वाले नेक लोग। और नेक लोगों की और अल्लाह वालों की पहली पहचान ये है, याद रखिए, कि कोई भी आदमी दावा करता है कि मैं पीर हूँ, वली हूँ, मैं फलां हूँ, अगर शरीयत के मातहत काम कर रहा है, शरीयत को क्रॉस करके कोई बंदा अल्लाह का वली नहीं बन सकता। शरीयत प्राइम लेवल है। कुल जितने भी इंसान हैं, मुसलमान हैं, औलिया हैं, सालेहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, साहबा इकराम हैं, खुलफा राशिदीन हैं, अहले बैत अतहार हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, हसनैन करीमैन हैं, ये तमाम लोग शरीयत की पूरी तरह जितनी मुमकिन है उसकी सख्ती से पाबंदी करने वाले हैं। तो बाद हजरात के जहन में ये सवाल ना आए, अगर आता है या कोई कहता है तो वो शैतानी वसवसा है। औलिया कभी शरीयत को पामाल नहीं कर सकते। शरीयत हमेशा सुप्रीम है और सुप्रीम रहेगी। अल्लाह उसके रसूल की अतात, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, अल्लाह उसके रसूल की जो हदूद हैं उनकी सख्ती से साथ पाबंदी करना, ये औलिया का खासा है। अगर कोई आदमी अपने आप को वली कहे कि मेरा बाप वली था, दादा था, परदादा था, और शरीयत के खिलाफ जा रहा है, उसका भरोसा नहीं है। वो पैसा बटोरने वाला हो सकता है, वो इलेक्शन में जीत सकता है, वो वज़ीर आज़म बन सकता है, मिनिस्टर बन जाएगा, शोहरत होगी, लोग आ जाएंगे, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है कि अगर अंधेरा हो और सूरज निकल आए फिर वो अंधेरा नहीं रहता। दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। आप तो एक लाइट बल्ब ऑन करते हैं ना, तो वहाँ डार्कनेस ख़त्म हो जाती है, ब्राइट रोशनी आ जाती है, आप देखते हैं, पढ़ते हैं, देख रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अंधेरा हो, सूरज निकल आए तो अंधेरा नहीं होता। इसी तरह अगर कोई आदमी अपने आप को वली कहे तो शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। हाँ, इत्तफाकी गलती उससे होगी, वो फौरन तौबा कर लेते हैं। ये उनका खासा है जो औलिया और सालेहीन लोग हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं कि जिनकी दुनिया इतनी अच्छी नहीं, दुनिया में इतना मालो दौलत तो नहीं होता, शोहरत नहीं होती, लेकिन अहकाम शरीयत की पाबंदी करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की हुदूद की जितना मुमकिन है उसकी पाबंदी करते हैं और अहकाम की बजा लाते हैं। परहेजगार लोग होते हैं। दुनिया उनको कम मिलती है, वो भी कामयाब है, पहले वाले भी कामयाब हुए और दूसरे वाले भी। तीसरा वो होता है कि जिनकी दुनिया बहुत कम या ना होने के बराबर है, यानी दुनिया में उनको मालो दौलत, शोहरत, लोगों में उठना बैठना कम होता है, तंगदस्ती रहती है, गुमनाम रहते हैं, लेकिन अहकाम शरीयत की पाबंदी का ख्याल रखते हैं। शौरी तौर पर उन्होंने फैसला किया होता है कि दुनिया हमें नहीं मिले कोई बात नहीं, इसके हमें नहीं है, बिल्कुल ना मिले, लेकिन हम अल्लाह उसके रसूल की अतात करेंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वो साबिरीन का ग्रोह है, वो भी कामयाब है। चौथा ग्रोह वो होता है जो आजकल आम है तकरीबन, कि दुनिया उनकी बहुत आला,
لیکن آخرت میں بہت کم حصہ ہے. یہ تشویشناک بات ہے. یہ ہم میں سے اکثر اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں یا اپنی اسٹڈی کریں، تحقیق کریں، تو ہم کامن مسلمان جو ہم جیسے ہیں کہ وہ دن رات دنیا کی تلاش میں ہیں. ان کی کامیابی کا جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کہ میرے پاس اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھی نوکری ہوگی، بیٹی بیٹے کی دنیاوی اعلیٰ تعلیم ہوگی، شادی بیاہ پہ خوب چرچا ہوگا، شہرت ہوگی، انتخابات ہوں گے، پبلسٹی ہوگی، انٹرویوز ہوں گے، ہمیں عہدہ مل جائے گا، فلاں پارٹی میں چلے جائیں گے، فلاں عہدے میں چلے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے مقابلے میں آخرت کا انہیں اللہ معاف کرے بہت کم خیال ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایمان لائے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، شادی کرتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی عید پڑھ لی، کبھی کسی غریب کی ہیلپ کر دی، وغیرہ وغیرہ. اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا سورس آف انکم صحیح نہیں ہے، لیکن غور نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض پڑھنا فرض ہے، لازمی ہے، وگرنہ سزا ہوگی. اکثر کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے. روزے بغیر کسی عذر کے، محض کہ جب مسافر ہیں، میں چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں، کم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یا کم. جمعہ پڑھ لیا، نعوذ باللہ نہیں پڑھ لیا کبھی کبھار، اس طرح دھیان وہ ہوتا ہے. اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلائیں گے، آکسفورڈ میں، ہارورڈ میں، کانورٹ میں، انگلش میڈیم اسکول میں، گرامر اسکول میں انہوں نے بڑے ہو کر ڈی سی بننا ہے، ایس پی بننا ہے، اور بننا ہے. یہ جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے. لیکن اس دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں دینی تعلیم ان کے پاس بہت کم تعداد میں ہوگی. میں خود اپنے ایک جاننے والے کا زندہ مثال دیتا ہوں. اچھا ان کے پاس مال دولت تھا اور ان کا بچہ ایک اعلیٰ تعلیم ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا، دونوں میاں بیوی تھے، بڑے صاحب حیثیت، اور بلایا کہ جی ہمارے بچے کو سمجھائیں، اس کی عمر ابھی 19 سے 20 سال ہے. تو میں نے کہا جی کیا سمجھاؤں؟ جی دیکھیے جی اس نے داڑھی رکھ لی ہے، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے شروع ہو گیا ہے، اس سے ہم نے فلاں، اب اسکول کا نام نہیں لوں گا، اس میں داخل کر دیا ہے، اس کی اتنی فیس ہے، اس نے آگے یہ کرنا تھا، تو یہ یہاں کیا گیا، یہ تو مولوی کا کام ہے. میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا. اس بچے کو میں نے سائڈ پہ کیا، ان کے سامنے نہیں. میں نے کہا بیٹا بات سن، تمہیں مبارک ہو، تم اس عمر 19-20 سال کی ایج میں اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، تم مسجد میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اپنا اسٹڈی کرتے ہو قرآن پاک کی، احادیث مبارکہ کی. یہ تمہارا امتحان ہے، اپنے ماں باپ کو ادب سے پیش آنا، لیکن تم اپنی لائن کو چھوڑنا نہیں. یہ شیطان گمراہ کراتا ہے. اور ان کے ماں باپ دونوں، پیسہ تھا لیکن نماز روزے سے آلموسٹ پیدل تھے. ہم نے سمجھایا آخر ان کی مرضی ہے، بعض لوگ پیسہ بہت ہوتا ہے ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. کتنے بچے ہیں جو 10 12 13 سال پہلے انہیں میں نے تھوڑا سا پڑھانا شروع کیا. اب میں چونکہ سخت مزاج کا آدمی ہوں تو مجھے پڑھانا نہیں آتا. جب بچے بڑے ہوئے، کالجوں اور یونیورسٹی میں چلے گئے، جابوں میں چڑھ گئے، اب ماں باپ رو رہے ہیں کہ بتائیے کیا کریں آپ. اچھا جی کیا ہوا؟ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، گھر پہ نہیں آ رہا، بیٹی نہیں مان رہی ہے، بہت سارے آگے کہانیاں ہیں. تو انہیں ہم یہی کہتے ہیں بابا ٹائم تو گزر گیا ہے، بچے کا ایک ٹائم تھا. تو یہ ایک زیادہ تعداد میں طبقہ ہے، دوڑ ہماری. کبھی اپنے گھروں میں ہم بیٹھ کر سوچیں نا، ہمارے آپس میں جو بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، حتیٰ کہ میاں بیوی کی، دوستوں کی، ہماری جو کھانے کے دوران، نماز پڑھنے کے بعد، کسی شادی بیاہ میں، گھر بار میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ 95% پیسے کی بات ہوتی ہے. میں نے گھر لیا تھا، اس کی اتنی قیمت ہے، میں نے شادی کرا اس میں ایسا ہے، میں نے یہ کرا، سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تقریباً وہی ہے. بیچ میں کوئی تقویٰ پرہیزگاری بات ہو، وہ برائے نام، وہ بھی اکا دکا. اور جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یا جو اسلام کے لیے لیڈ کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں، وہ بیچارے میری طرح ہی ہوتے ہیں، انہیں اپنے لالے پڑے ہوتے ہیں. ادارے ہمارے اس طرح کے ہیں نہیں. اکا دکا کوئی اگر نکل آئے اس کی کون سنے گا؟
ایک طرف اگر 100 میں سے 95 آدمی ہیں تو 5-4 کو کوئی سنے گا. اس نکار خانے میں کون سنے گا؟ ان کی اپنی ایک پرابلمز ہوتی ہیں. الغرض یہ ایک وسیع طبقہ ہے کہ مسلمان ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ باپ فوت ہوا، بیٹے کے پاس بہت ہائی ڈگری ہے، جنازہ نہیں پڑھا سکتا، باپ کو کفن نہیں دے سکتا. میں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ 3-3 4-4 جوان بھائی ہیں، باپ کی ڈیتھ ہو گئی، کئی سال گزر گئے، ان کو قبر کے نہیں پتا ہمارے باپ کی قبر کہاں پر ہے. ماں اس طرح ہے. کتنے کیس آپ آئے دن دیکھتے ہیں وہ سارے، کہ دنیا زیادہ ہے اور آخرت میں اللہ کے مر کم ہے. یہ افسوسناک ترین خطرناک ہے جو مسلمانوں میں ہے. کیونکہ ہیں تو مسلمان نا، ان سے پوچھا جائے گا، ایمان تو لائے ہیں. اس کے بعد طبقہ آتا ہے کہ جن کی دنیا بہت اعلیٰ ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ بدنصیب وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں یا منافقین ہیں کہ دنیا میں ان کو بہت کچھ ہے، مال و دولت، شہرت، بظاہر عزت، شادی بیاہ، گاڑیاں، بنگلے، پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ ایمان نہیں لائے تو گئے. اور جو منافقین ہیں ان کا حساب بھی وہی ہے، برائے نام انہوں نے ایمان لائے ہیں، نہ ہونے کے برابر پتہ ہی نہیں ہے اللہ رسول کا حکم کیا ہے. پھر ایک وہ طبقہ آتا ہے آخری کہ جس کی نہ دنیا نہ آخرت، وہ دنیا میں بھی خالی گھوم رہے ہیں، آخرت ویسے نہیں ہے، وہ جن کا ایمان نہیں ہے. اب باقی طبقے تو ہے نا، انبیاء تو اب نہیں آئیں گے نا، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ختم ہو گئی، صحابی اور کوئی نہیں بنے گا. آگے جو اولیاء ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں. پھر جو متقی پرہیزگار ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں ہیں. بھاری اکثریت اس وقت جو امت مسلمہ میں ہے، آپ چیک کر لیں اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے علاقے میں، جہاں بھی آپ کی پہنچ ہے، ایک بھاری مور دین 90%، 95% جو لوگ ہیں، ہم لوگ، میں اس سے پہلے شامل ہوں، سارے ان کی دنیا کی تلاش میں ہیں صبح شام. آپ دعائیں دیکھ لیں. یہ وہ نقطہ تو میں لایا ہوں یہاں پر کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہماری زیادہ معاملہ دنیاوی کامیابی ہوتا ہے، وہ ہے جائز ہے مگر نہیں. جیسے فرمایا کہ لوگ دنیا مانگتے اللہ عطا کرتا ہے اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہمارا ہو گیا. نہیں، دنیا تھوڑے عرصے کے لیے ہے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہے کامیابی کہ دنیا میں چند بنیادی چیزیں ضروری ہیں. رزق حلال، کسی کا محتاج نہ ہونا، اور سب سے بڑی بات قرض نہ ہو. ایک تو روٹین کا کسی لین دینا وہ اور بات ہے. ایک ہے کہ میری کیپیسٹی 1000 روپے کی ہے یا $1000 کی ہے یا 1000 پاؤنڈ کی ہے، درم دینار کی ہے، اور میرے پاس 50,000 میں مار کھا جاؤں گا، ساری پریشانیاں گھر میں آ جائیں گی. اور اس سے بچنے کا بہترین نسخہ جو ہمیں اپنے اساتذہ سے، نیک لوگوں سے اور تجربے سے ملا ہے، اور یہ ہے کہ سب سے امیر آدمی اور بہترین اکنامکس وہ ہے جو اپنی انکم کے اندر رہ کے اخراجات کرتا ہے. اس کا رہنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، آنا جانا. ایک اتفاقی حادثہ، قدرتی بیماری کا ہونا، کسی کے ڈیتھ کا ہونا اور ہے، لیکن سمجھدار لوگ، عورت یا مرد، وہ اپنی انکم سے باہر نہیں جاتے، وہ خوشحال رہتے ہیں. لوگ کہیں گے یہ کنجوس ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کیا کیا. ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ دیکھیں میں رزق حلال کماتا ہوں، کسی سے نہیں مانگتا. کام کوئی بھی برا دنیا میں نہیں ہے، یہ ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ ہندو سے رسم لی ہے ہم نے. یہ چھوٹا کام ہے، کام چھوٹا نہیں ہے. میرے آقا نے تمام کام اپنے دستے مبارک سے کیے ہیں، لیکن کام حلال ہو. حرام کی کروڑ روپے کی آمدنی، حلال کی چند سو کی ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ حرام روزی ہمارے کسی صورت میں ہمارے لیے سوٹ نہیں کرے گی، ہو نہیں سکتا. دیکھا نا، ایک گاڑی چلاتے ہیں، اس کے لیے آپ پیٹرول ڈالتے ہیں جس کو گیس بھی کہتے ہیں یا ڈیزل کہتے ہیں، وہاں کوئی جوس ڈال دیں، آپ شربت ڈال دیں، زمزم ڈال دیں، اورنج جوس ڈال دیں، مینگو جوس، لسی ڈال دیں، دودھ کام آئے گا نہیں، وہ اسی سے چلے گا. تو ہماری جو مشنری ہے جس سے ہم پلتے ہیں، یہ اس کے حلال میں ہی اس کی تندرست رہتی ہے، حرام سوٹ نہیں کرتا. اگر کوئی کہتا ہے مجھے کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے، اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، دنیا میں ہو جائے گا.
تو ہم آخرت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ہر آنے والا اگلا مرحلہ آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی محتاج نہ ہوں، اور جو امتحان آئے، خواہ وہ غربت کا ہو، بیماری کا ہو، اولاد کا ہو، ماں باپ کا ہو، میاں بیوی کا ہو، اس پر صبر۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ وہ آئیں گے، زیادتیاں ہوں گی، ظلم ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، ان کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا جائے دو صورتوں میں، نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اور اس جس سلسلے میں پریشانی آئی ہے اس کے اندر محنت کرنا، چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو آخر کے طلبگار جو ہوں، دنیا آئی جائے گی، دنیا کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ وہ دنیا دوڑ رہی ہے، آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور موت ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، یہاں پھر وہاں چلے گی، وہاں چلے گی، وہاں چلے گی، اور ہم تھک جائیں گے۔ جو ہی ہم تھک جائیں گے ہم آخر بیٹھ جائیں گے۔ موت نے تو بوجھ لینا ہے، کسی کو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، میکسیمم 100 سال، ختم، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگیں ہم، اور بالخصوص ان مقامات پر اللہ نصیب کرے سب کو، حج عمرے کے لیے جائیں، صلاۃ تہجد کے لیے اٹھیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، تو بہترین انسان جو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے، لیکن دونوں چیزیں، دنیا اور بالخصوص آخرت میں۔ اور عموماً یہ دعا ہم کریں کہ یا اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایک تیری عبادت سے غافل نہ ہوں، بالخصوص جو فرائض ہے میرے اوپر، احکام، جس کے حلال ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، قرض نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، مرتے وقت ایمان کامل ہو، کسی کا قرض نہ ہو، اور اتنا ہو کہ میں ادا کر سکوں، میرے پاس کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو بھی ہے، کسی کا مقروض نہ ہو، بھلے میں ایک وقت تک کھاؤں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد روح قبض ہونے سے لے کر جنت میں داخلے تک یا اللہ میرا حساب نہیں کرنا۔ اگر تو نے حساب کیا، کٹارے میں کھڑا کیا، تو نقصان میں ہوگے۔ اور پھر جہنم کی آگ سے بچنا، وقنا عذاب النار، جو سوچتے ہی اس دنیا کی آگ میں ایک منٹ کے لیے ہم اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ اس سے کئی لاکھ گنا بڑی ہے، سخت ہے۔ اس سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اللہ سرخرو کرے، ہمیں امتحان سے محفوظ کرے، اگر کوئی آئے صبر کی توفیق دے اور کامیاب کرے، اور ایمان کامل کے ساتھ رخصتی ہو، اور اس کے بعد آخرت میں ہمارا حساب نہ کرے، اور بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر کٹارے میں کھڑے کیے ہمیں اپنے محبوب کی قدم میں جگہ عطا فرمائے اور راضی رہے۔ جب اللہ راضی ہے سارے کام آسان ہیں، جب اللہ ناراض ہو ساری دنیا راضی ہے، ہم نقصان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں جتنے میرے سننے والے ہیں، جن جن سے میرا رابطہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی میں ملا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اپنی دعا مجھے یاد رکھیں، تاکہ ہمارا یہ ایک چیز کام آنے والی ہے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو گئی، کسی بھائی کی، بہن کی، بڑے کے، چھوٹے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔